اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، کل ہم نے قرآن حکیم کی جن آیات کا مطالعہ کیا تھا وہ 23 اور 24 سورہ بقرہ کی 2 آیات تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کو مکمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اس کی کتاب مبین کو سمجھنے کے لیے مل کر بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیات کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ ہم سب سے پہلے اس آیہ کریمہ کو تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے لفظی ترجمہ کی طرف اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد، ہم نے جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے۔ ہم نے کل جن 2 آیات پر گفتگو کی تھی، آیت نمبر 23 اور 24 پر، اس سے پہلے جو آیت تھی اس میں ہمیں یہ دعوت دی گئی تھی کہ رب کائنات کی عبادت کریں، گویا وہاں توحید کی دعوت تھی۔ اس آیہ کریمہ میں جو یہ ہم نے کل پڑھی تھی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس میں عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی نبوت کے دلائل ہیں، یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے مبعوث کیے ہوئے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور اس کتاب میں جو ہے وہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں کو دعوت دی گئی کہ اگر تمہیں اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، اس جیسی کوئی بات لے آؤ۔ تو پھر کہا کہ تم یہ نہ کر سکو گے اور ہرگز نہ کر سکو گے، اور پھر تم آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب دیکھیں، جب آپ کسی کی کوئی مہمان آنے والے ہوں تو آپ گنتی کرتے ہیں کہ اتنے مہمان آئیں گے تو ان کے مطابق ہم اس کا انتظام کریں گے، تو یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ عدت للکافرین۔ اب یہاں یعنی فرمایا گیا کہ ان کے لیے آگ کو تیار کر دیا گیا، کافروں کے لیے۔ تو آج کی جو ہماری آیہ کریمہ ہے اس کا ہم سب سے پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَبَشِّرْ، اور خوشخبری دے دو، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، عمل کیے، الصالحات، نیک، اچھے، ان، بے شک، لہم، ان کے لیے، جنات، جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری، جاری ہیں، بہتی ہیں، من، سے، تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں، کلما، جب کبھی،
روزے کو وہ رزق دیے جاتے ہیں یا دیے جائیں گے. منہا اس میں سے، ان میں سے، کس میں سے؟ یعنی جنت میں سے. من ثمرۃ پھل، رزق بطور رزق یعنی جنت کے باغات میں سے ان کو رزق دیا جائے گا. قالوا وہ کہیں گے ھذا یہ، الذی وہ جو، رزقنا جو ہم رزق دیے گے، من قبل اس سے پہلے، واتو اور وہ دیے جائیں گے، یا حالانکہ وہ دیے جائیں گے، بہی ساتھ اس کے، متشابہن ملتے جلتے، و اور لہم ان کے لیے، فیہا اس میں، ازواجن بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، وہم فیہا خالدون اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، یعنی وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یعنی اس جنت میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں لفظ استعمال کیا گیا کہ وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو. بشر کا روٹ کیا ہے؟ با شین را، اور یہ بشارت سے بنا ہے، اور بشر کا لفظ بھی اسی سے ہے. یہ بشر سے ہے. بشر کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو. اور بشرا انسان کی سکن کو کہتے ہیں، جلد کو. اور پھر انسان کی کھال کو بشرا کہتے ہیں. اور پھر ہم نام رکھتے ہیں بشرا، یعنی خوشخبری. تو ہمارے معاشروں میں بعض لوگوں کے ہاں جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس کے بعد وہ بیٹی کا نام بشرا رکھتے ہیں تاکہ اس کے بعد پھر ان کو خوشخبری ملے، یعنی بیٹا ہو. اور قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا، وبشروہ بغلام. تو ایسی خوشخبری کو بشرا کہتے ہیں یا بشر کہتے ہیں کہ جو انسان کے جسم کے ایک ایک اعضاء پر ظاہر ہو، اس کے چہرے پر، اس کی آنکھوں پر، اس کی کھال پر، اس کے جسم پر، یعنی وہ خوشخبری یا وہ خوشی جس سے جسم کی ہر چیز متاثر ہو جائے. یعنی بشر، خوشخبری دے دو. اب یہ کس سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ کون خوشخبری دے دے؟ خوشخبری دینے والا کون ہے اور خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بشارت دے دیں. کن کو؟ الذین، ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے. یعنی آپ خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. اب ایمان جو ہے اس کا روٹ حمزہ میم نون. اور انہوں نے عمل کیے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے. اور عمل جو، اب دیکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک عمل ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے. اب دیکھیں جیسے ہم نے ابھی پیچھے اس آیہ کریمہ میں پڑھا ہے کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تو عمل اور فعل میں فرق کیا ہے؟ اب دیکھیں دونوں کام ہیں. وہاں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وہ بھی کام ہے، وَلَن تَفْعَلُوا وہ بھی کام ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ بھی کام ہے. لیکن ان دونوں میں کاموں میں فرق کیا ہے؟ فعل وہ جو بغیر ارادے کے انسان سے ہوتا ہے، اور فعل جانوروں سے بھی سرزد ہو سکتا ہے اور انسان سے بھی. لیکن عمل جو ہے وہ انسانوں سے. عمل اس چیز کو کہتے ہیں جو نیت کے ساتھ کیا جائے، جو ارادے کے ساتھ کیا جائے. اب جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ ہر عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اب دیکھیں کہ یہاں کہا کہ عملوا الصالحات، جنہوں نے نیک کام کیے. وہ انسان جو ارادے سے عمل کرتا ہے اس کو عمل کہتے ہیں، اس کام کو عمل کہتے ہیں. اور اس میں انسان کا جو ہے وہ ارادہ شامل ہوتا ہے. ان لہم، یعنی ان کے لیے، وہ عملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے، یعنی خود ہی پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کیسے عمل کیے، الصالحات نیک عمل. تو الصالحات جو ہیں یہ صالحتن کی جمع ہے. تو
یہ صالحہ بچیوں کا نام بھی ہوتا ہے یہ عورتوں کا، تو صاد لام ہا اس لفظ کا روٹ ہے. تو ہم نے پیچھے جب منافقین کو یہ یہاں حکم دیا گیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو یہ ہم لفظ جو ہے مصلحون پیچھے پڑھ چکے ہیں، اصلاح کرنے والے. تو اب دیکھیں کہ یہاں کہا کہ ان بے شک لہم ان کے لیے جنات ہیں. یہ جنہ کی جمع ہے، جیسے صالحتن کی جمع صالحات ہے. اور جن جو ہے، جن کو بھی کیوں جن کہتے ہیں؟ چونکہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اور جنین جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں، چونکہ وہ ماں کے پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے. تو جنت جو ہے وہ باغ کو کہتے ہیں، ایسا باغ جو اتنا گنا ہو، اتنا زیادہ اس میں درخت ہوں جو سورج کی روشنی کو چھپا دے. جیسے بادل جو ہیں وہ سورج کو چھپا دیتے ہیں، اسی طرح ایسے گنا باغ جو سورج کی روشنی کو چھپا دے. تو اس طرح باغ بھی وہ جو سورج کو چھپا دے، یعنی گنے باغ اس سے مراد ہیں. اور ایسے باغ کے جن میں گرین درخت ہوں، سرسبز درخت ہوں، جن کے اوپر پتے ہوں، جو خشک نہ ہوں. یعنی دنیا میں آپ کیسا بھی باغ لگا لیں لیکن ایک نہ ایک دن وہ باغ خشک ہو جاتا ہے، اس میں خزاں آتی ہے. لیکن جنت میں پتے گریں گے نہیں، وہاں خزاں نہیں آئے گی جنت کے باغوں میں. تو وہاں یہاں یہ کیوں کہا کہ جنات؟ چونکہ مختلف قسم کے باغ ہیں وہاں. تو جنتیں کہا گیا، جنتوں کے درجے ہیں. پھر اب دیکھیں کہ جس طرح یعنی جنت الفردوس ہے. اور حضور نبی اکرم تاجدار رب و جم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب آپ جنت کے بارے میں سوال کریں تو سب سے اعلیٰ جنت مانگیں. تو آپ دیکھیں کہ انسان کا جب ٹارگٹ اونچا ہو اس وقت وہ کوشش بھی اتنی کرتا ہے. اگر آپ کا ٹارگٹ یہ ہو کہ میں نے 95% یا 98 یا 99% مارکس لینے ہیں ایگزام میں، تو آپ اتنی زیادہ محنت کریں گے. تو جنات جو ہیں وہ مختلف قسم کی ہیں. اس میں جنت عدن ہے، جنت خلد ہے، اور سورہ رحمان میں جیسے جنتان کا لفظ استعمال ہوا ہے. پھر یہاں کئی قسم کی جنتیں ہیں، یعنی تجری من تحت الانہار، ان کے نیچے سے جو ہے، ان باغوں کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان درختوں کے نیچے سے. تو یہ نہر کی جمع ہے. اور قرآن حکیم میں ہمیں جو ہے وہ 4 طرح کی نہروں کا تذکرہ ملتا ہے. آپ اگر غور کریں تو ہمیں سورہ محمد کی آیت نمبر 15 میں رب کائنات نے فرمایا کہ انہار من ماء غیر آسن، یعنی اس پانی کی نہریں ہیں جو بدبو نہیں کرتی، یعنی جس پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوتی. پھر دوسری قسم کی نہر کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں. اور پھر فرمایا کہ دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہیں بدلتا. آپ دیکھیں کہ دودھ اگر ہم گھر میں لے کے 1-2 دن رکھ دیں تو وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن جنت کا یہ دودھ ایسا ہے، اس کی نہر کہ یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. پھر آگے کہا کہ وہ انہار من خمر لذت للشاربین، اور شراب کی نہریں ہیں جن میں پینے والوں کے لیے لذت ہے، بہت بڑی لذت ہے. پھر کہا کہ وہ انہار من عسل مصفی، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہیں. اب دیکھیں کہ یہاں 4 قسم کی نہروں کا تذکرہ ہوا. پہلے پانی کی نہر جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، پھر دودھ کی نہر، پھر کہا گیا کہ شراب کی نہر اور وہ پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، اور پھر کہا کہ صاف شہد کی نہر. تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. پھر آگے فرمایا، اس آیت سے ہمیں یہ بھی بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جنت کا حقدار بننے کے لیے یا داخل ہونے کے لیے ان انسانوں میں یہ صفتیں موجود ہونی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں، یعنی تقوی کی صفت، اعمال صالحہ کی صفت. تو اب دیکھیں یہاں فرمایا پھر کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب کبھی وہ دیے جائیں گے رزق اس میں سے، وہ لوگ ان بشتوں میں سے کسی پھل کی غذا، تو وہ
ہر بار کیا کہیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں رزق دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں دیے جائیں گے اس سے ملتے جلتے پھل. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے واسطے ان جنتوں میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہیں، صاف ستھری بیویاں ہیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب دیکھیں کہ مطہرہ جو ہے یہ پاک، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بیویاں کہ جو ہر لحاظ سے پاک صاف ہوں گی، یعنی وہ جسم اور روح کی ہر قسم کی جو گندگی سے دور ہوں گی. خالدون یہ لفظ خلود سے ہے جس کے معنی ہمیشہ رہنا، یعنی جنت میں سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. چنانچہ جنت کا ایک نام جنت خلد بھی ہے. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان والوں کو، صالح لوگوں کو، نیکار لوگوں کے اجر کو اور بھی زیادہ کھول کر واضح طور پر بیان کر دیا. اور عام طور پر آپ دیکھیں کہ انسان کو اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے پاس عمدہ اور خوبصورت مکان ہو، کھانے پینے کے لیے لذیذ اور خوش ذائقہ چیزیں موجود ہوں، نیک اور پاک ساتھی ہو، آرام اور عیش ہو جو ہمیشہ رہے. یعنی چیزیں جو اس کے پاس ہوں ان کے فنا اور ختم ہونے کا خوف نہ ہو، بلکہ اسے یقین ہو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ان سے فائدہ اٹھائے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت میں ان لوگوں کے لیے بہترین مکانات، بہترین باغات، صاف ستھرا پاکیزہ بیویاں، طرح طرح کی نہریں، دودھ کی نہریں، صاف پانی کی نہریں، شراب کی نہریں، صاف شہد کی نہریں. تو اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے کتنے بڑے انعامات رکھے ہیں. جو تقوی والے لوگ ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، جو حضور کی ذات پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. یہاں پچھلی 2 آیات میں یہی دعوت دی گئی کہ اللہ پر بھی ہم ایمان لائیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی ایمان لائیں. چونکہ جب تک حضور کی ذات پر ایمان نہ لایا جائے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا اور مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی رب کائنات نے اپنا توحید کا تذکرہ کیا، لا الہ الا اللہ، وہاں ساتھ محمد الرسول اللہ بھی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس آیہ کریمہ کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جنت کے حقیقی مستحق بن سکیں اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جتنے حضرات بھی آپ اس درس کو دیکھ رہے تھے آپ پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنی لازوال رحمت نازل فرمائے، بیماروں کو شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے اور امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم فرمائے اور ہمیں قرآن کو صحیح پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کا ذریعہ بنائے. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.